ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ پیارا مذہب دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ دوستو، آپ کے بیچ آج میں سیرت رسول سے اس پہلو پر میں گفتگو کروں گا جس پہلو کے اندر موجودہ دور میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو سچویشنز اور پرابلمز آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ زندگی کے کسی ایک گوشے کو خاص نہیں کیا کہ جب تم نماز پڑھو تب ہی تم رسول کا طریقہ ڈھونڈو، جب تم روزہ رکھو تب ہی تمہیں رسول کے طریقے کی پرواہ ہونی چاہیے، نہیں، خاص نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر رسول کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حل موجود ہے، وہ حیات طیبہ میں موجود ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں دکھتی جس کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، عبادتیں کرنا، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرنا ریکارڈ ہو میں ایک ہی شخصیت ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ کو جب نبی بنایا گیا سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے
دعوت توحید رکھی۔ آئیے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں نفرتیں کم نہیں ہیں۔ جب ماحول میں زہر گھل جائے، نفرت آ جائے، تو ان نفرتوں کو پیار سے کس طرح مٹانا چاہیے؟ اپنے نبی سے سیکھ۔ پورا مکہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، گلیوں چوراہوں پر جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی صداقت کی تعریف کر رہے ہیں۔ قد جاء الصادق، سچا آ گیا، کبھی کہتے امین آ گیا، امانت دار آ گیا۔ پوری 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے جو آپ نے گزاری، 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ بتلاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا امانت دار سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس وہ اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ 40 سالہ زندگی میں آپ کی حیا کی تعریف، آپ کی پاک دامنی کی تعریف، عفت کی تعریف، آپ کی صداقت کی تعریف ہر گھر ہر محلے میں گلی کوچوں میں ہو۔ لیکن یہی وہ نبی ہے میرے بھائیوں، جب سب سے پہلے اللہ کا رسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، جن کو تم نے معبود بنایا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل، اے مکہ والو جن کی پرستش تم کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہو، اے میرے خاندان والو، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے فلاں خاندان والو، یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ آخر میں پیغام کیا لایا ہوں؟ انہی معبودوں کے انکار کرنے کا پیغام ہے۔ اقرار کیا کرنا ہے؟ قولو، تم لوگ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجی یوگ نہیں ہے، اس بات کا اقرار کر لو۔ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو، اللہ اس کے پاداش میں تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی آپ نے اپنی صداقت کی لاج رکھی، آپ نے اپنی امانت کی لاج رکھی، اور پوری زندگی مکہ والے کبھی آپ کی غلطی نہ نکال سکے۔ اور اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا اے مکہ والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو بہت جلد ہی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اے مکہ والو، اے میرے خاندان والو، اے عبد مناف والو، اے عبد شمس والو، ذرا بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے؟ کیا تم اس بات پر یقین کرو گے جو میں کہوں گا کہ بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اے محمد ہم ضرور کریں گے۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد وہ اس لیے کہ ہم نے پوری 40 سالہ زندگی آپ کی دیکھی ہے، آپ کے ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، چلتے دوڑتے بھاگتے رہے، کھانا کھاتے رہے، آرام اور راحت ہم کے ساتھ ہم کرتے رہے، پوری زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے ہی توحید کی بات، ایک اللہ کی بات کہی، میرے بھائی آج ہم نے دین اسلام کو بپوتی سمجھ کے رکھا ہوا۔ ابھی ایک کوئی اسپیکر ہے، خاتون ہے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور کہا باقاعدہ مسلمانوں کے اوپر کٹاخ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے رب کی اس کلام کو اپنا بپوتی سمجھ کر کے اپنے گھروں کی زینت بنایا۔ ان کو چاہیے تھا جس طرح آج مذہب اسلام کا غلط پرچار لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کچھ نہیں
بس قرآن سامنے پیش کر دینا تھا، قرآن کا پیغام عام کر دینا تھا۔ بس اللہ کی قسم جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے وہ لوگ اسلام کے سپورٹ میں آ جائیں گے۔ اس عورت کا بیان ہے، ذرا اللہ کے رسول نے ایک اللہ کی بات کی، مخالف سارے لوگ چھٹ گئے، کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ آپ امین ہیں، صادق ہیں، کوئی ایک آدمی بچا ہوا ہے آپ کا چچا، وہ بھی آپ کو دھمکانے کے لیے پھٹکارنے کے لیے موجود ہے۔ ابو لہب کھڑا رہا، اور جب آپ نے اپنی بات پوری کی، ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھو نوجوان، تم غیروں کے طریقے کو فالو کرتے ہو، ان کی روش پر چلتے ہو، اور تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو۔ تم کسی کرکٹر کے دیوانے ہو، کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے ہو، تمہیں بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ جو نبی اللہ کی دعوت کے لیے اتنے بے چین اور بے قرار ہو، اور سب سے پہلے اللہ کا رسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کی دعوت کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی قبول کرنے والا نہیں، الٹا آپ کو دھمکایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں، آپ ان جملوں کا جواب نہ دیا، لیکن اللہ نے دفاع کیا۔ یہاں نبی کے لیے ابو لہب تب کا جملہ کہا، اللہ نے اسی تب کے ساتھ ابو لہب کو جواب پیش کیا۔ قرآن پڑھیں گے، دشمنوں کے جملوں کا خاص اہتمام اللہ نے کیا۔ یہاں ابو لہب نے نبی کے لیے تب بولا تبا لک یا محمد، اللہ نے اسی تب کے ساتھ پوری ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ دو ٹکڑے ہو جائے اور ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا نہ مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی وہی جو آپ کی دشمنی میں پاگل تھی، آپ کی دشمنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی دشمنی میں اتنی دیوانی ہو چکی تھی، وہ ایک قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، اس ہار کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی اور مکے کے نوجوانوں کو ورگلاتی اور کہتی اے مکے کے نوجوانوں تمہاری جوانی کو کیا ہو گیا ہے، محمد تمہارے بارے میں، تمہارے معبودوں کے بارے میں، تمہارے باپ دادا کے دین کے بارے میں لعن و طعن کرتا ہے، اور تم چین کی نیند سو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے لیے بھی سورت کے اندر وعید نازل فرما دی، وَمُرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور جہنم میں چلنے والا صرف ابو لہب نہ ہوگا بلکہ اس کی بیوی بھی ہوگی جو لکڑی لاد کر لاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر چغلی مراد ہے، جو یہ ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلی مشرکین مکہ کے سامنے، شنادید قریش کے سامنے کیا کرتی تھی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے یہاں پر وہ ٹہنیاں، وہ ڈالیاں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں مراد ہیں جو ام جمیل آپ کے راستوں پر رکھا کرتی تھی۔ میرے بھائی آپ کو اس طرح جب ابو جہل نے یہ آیت سنی، اس کی بیوی نے یہ آیت سنی، ہضم نہ ہوئی، سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا جاؤ عتبہ اور عتیبہ، ارے ابو لہب کی بات ہے، جانتے ابو لہب کو؟ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی ہے، سمدھی۔ زینب اور رقیہ کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے آپ نے کی، ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی ابو لہب کی وعید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ابو لہب نے کہا جاؤ پہلے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ پورے مکہ والوں کے سامنے نبی کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بیٹیوں کے طلاق کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک بیٹی کا باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی شادی کے لیے، اس کے نکاح کے لیے کتنا جتن کرتا ہے، اس کے شادی کے اخراجات اٹھانے کے لیے جگہ زمین جائیداد وہ کیا نہیں فروخت کرتا ہے تب جا کر شادی ہوتی ہے۔ ذرا بتائیں جس کی لڑکی کی شادی نہیں طلاق ہو گئی ہو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ جہاں آپ کو جسمانی طور پر اس دعوت دین کے لیے ٹارچر کیا گیا، پریشان کیا گیا، وہیں پر ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی
बेटियों को तलाक दे करके आपको ज़हनी दबाव आपके ऊपर डाली गई है। सर अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, हम किसी के साथ, हमारे भी कई गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमने कभी उनको कुरान नहीं दिया, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते, हम उनके साथ सिगरेट पी रहे हैं, हम उनकी शादियों में पूरी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक पहलू हम समझा दें, आपके अखलाक से हम उन्हें आशना कर दें, कोई सीरत रसूल पर हिंदी में किताब दे दे, हिंदी में क्या हुआ अनुवाद कुरान दे दे, हमसे ये नहीं होता। हाँ, उनकी शादी में जाएंगे, पूरी सब्जी हलवे मांडे खाएंगे, राम श्याम और इस तरह के साथी हमारे साथ इर्द गिर्द रहते, लेकिन पूरी जिंदगी उठाकर देखिए हमने दी नहीं, लेकिन नबी को यहाँ परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, फिर भी अल्लाह के दीन को लिए फिर रहे हैं। और एक दिन तो ये मुशरिकीन परेशान होकर अबू तालिब के पास आ गए, कहा अबू तालिब अपने भतीजे को पकड़ लो, समझा लो, कहो कि हमारे दरमियान ना आए, हमारे माबूदों पर लानो तान करता है, उनको बुरा भला कहता है। आए अबू तालिब तुम बीच में हट जाओ, बीच में से हट जाओ, हम तुम्हारे भतीजे से निपट लेंगे। देखा कि मामला है, ठीक है, भतीजे को कहा, सुना और अनसुनी करके, हाँ, अल्लाह के रसूल अपनी दावत तबलीग में मगन रहे, आप बराबर लोगों को दावत तौहीद सुनाते रहे, लेकिन फिर वो आए और कहने लगे, आए अबू तालिब जो बात हमने तुमसे कही थी लगता है तेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हुई है, आए अबू तालिब अपने भतीजे के दरमियान से तू चला जाओ, हम तुम्हारे भतीजे मोहम्मद से निपट लेंगे। जब देखा मामला बड़ा गंभीर है, हालत बहुत नाजुक है, आपने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बड़े प्यार से कहा, आए मेरे बेटे बचपन, आए मेरे बेटे मोहम्मद, आप मेरे ऊपर इतनी बोझ न डालो जितनी बोझ मैं न उठा सकूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कमर झुक चुकी है, मैं उतनी ताकत नहीं रखता, खुद पर भी तरस खाओ और मेरे ऊपर भी रहम करो। आए भतीजे मैं इतनी सकत नहीं रखता जितनी बोझ तुम डाल रहे हो मैं उठा लूं, बस अपने ऊपर भी रहम खाओ और मेरे बूढ़े पर भी रहम करो। आप समझ गए कि चचा ये समझ रहे हैं कि मैं चचा की ताकत के बलबूते पर इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ, लोगों को तौहीद की दावत सुना रहा हूँ। आए मेरे चचा, आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी ताकत के बलबूते पर लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाता? आए मेरे चचा, अगर आप सोचते हैं तो आप गलतफहमी की शिकार हैं, आप मुझे दीन की तबलीग से बाज आने की क्या बात करते? आए मेरे चचा, रब्बे काबा की कसम है, अगर ये लोग ये शराबी ने तो ये मक्का के सारे मुशरिकीन मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें, वल कमर फी यसारी, और चांद को मेरे बाएं हाथ में रख दें और मुझसे ये कहें कि अल्लाह की दीन की तबलीग से बाज आ जाओ, कुरान का पैगाम आम करने से बाज आ जाओ। आए मेरे चचा, मैं रुकने वाला नहीं, यहाँ तक के मैं इसी रास्ते में, इसी तबलीग के रास्ते में हलाक कर दिया जाऊं। या अल्लाह ताला मेरे यहाँ तो दीन का गलबा अता फरमा दे। और दुनिया ने देखा, हम भी सीरत की किताबों में पढ़ते और अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत शुरू की थी, आपके साथ आपकी किताबें नमाज पढ़ने वाले वो चंद लोग थे, अबू बकर, उमर और दूसरे चंद सहाबा थे, लेकिन जब आप हज्जतुल वदा अदा फरमा रहे, 1,44,000 मजमे सहाबा के मजमे से आप मुखातिब हैं। इसीलिए अल्लाह ने वल आखिरतु खैरुन अबका, दुनिया से बेहतर आखिरत है, जो मौजूदा वक्त है उससे बेहतर आने वाला वक्त है। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत एक रोज बिगड़ जाती है, 2-3 रोज इबादत के लिए नहीं होती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वद्दुहा वल्लैल की तफसीर में लिखते हैं कि एक औरत आती है और कहती है, कद कला का शैतान हो गया मोहम्मद, आई मोहम्मद लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। क्या कहा? कला। वहां क्या कहा था? बोला तब लगा तब, और यहाँ उसकी बीवी उम्मे जमील कला। अल्लाह ने दिफा किया और फरमाया, वद्दुहा, कसम है चाश्त, वल्लैली, और रात की इदा सजा, जब पूरी तरह ढांप ले, मां का रब्बुका व मा खला। ऐ नबी, आपके
کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے آپ کا رب بیزار نہیں ہوا۔ وہاں کلا بولا، تب بولا تو تب کے ساتھ جا، اس کی بیوی نے کلا کہا تو کلا کے ساتھ جا۔ کیا ملا؟ کیا رزلٹ ملا؟ بات کیا سمجھ میں آئی سیرت رسول کی اس پہلو سے کہ اس دین کی دعوت میں لگو گے رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اگر صبر کا دامن پکڑے رکھو گے نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے، جی اللہ کی طرف سے مدد جب آتی ہے تو آپ کا کوئی بال بھی پاکا نہیں کر سکتا۔ اتنا یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے میرے بھائیو۔ آج چند دن کسی ایک وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، جبکہ سامان مل رہے تھے، خرید و فروخت جاری تھی، اس کے باوجود بھی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا۔ بعض لوگوں کے چولہے اجڑ گئے، بعض لوگوں کے گھر تک اجڑ گئے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی تبلیغ کے لیے نبی اور نبی کے خاندان والوں نے جانتے ہو 3 سال تک جو تکلیفیں جھیلی ہیں وہ اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تکلیفیں، اناج آتا ہے، پورا مکہ و اناج کو خریدتا ہے، کھاتا ہے، لیکن نبی اور نبی کے ماننے والوں کو، نبی کے خاندان والوں کو کوئی وہ اناج بیچنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ ساری چیزیں کھانے پینے کی آتی ہیں، لیکن نبی اور نبی کے خاندان والوں کو بیچنے اور خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ پر منصور کر دیا گیا، شیب ابی طالب نے جا کر پناہ لیتے، بچوں کے رونے کی، بلکنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے کلیجے نہیں پسیجتے تھے، ان کے دل نہیں نرم تھے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ 3 سال تک جانتے ہو کس طریقے سے زندگی گزاری، درخت کی سوکھی پتیاں چبا چبا کر 3 سالہ زندگی گزاری۔ آج میرے بھائی چمڑے چوس چوس کر 3 سال تک زندگی گزاری۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی پیسہ مل رہا۔ یہاں تو آدمی ایک ووٹ بھی نہیں کرتا جب تک کہ اس کو 2000 کا مل جائے۔ ہم دین کی تبلیغ کیا کریں گے؟ اس دین کی تبلیغ کے لیے 3 سال تک محصور ہے، نہ کھانا گیا، نہ پینے کی کوئی چیز گئی، درخت کی سوکھی پتیاں چبا چبا کر 3 سالہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اس دین کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے اللہ کی قسم جتنا نبی اور نبی کے صحابہ نے خون بہایا ہے۔ بس ایک بات، حضرت خباب بن ارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت کعبے کی دیوار سے لگ کر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر استراحت فرما رہے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور کہہ رہے اللہ کے رسول، مشرکین مکہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چل کر بلال کی حالت دیکھ لیجئے، چلیے آپ فلاں کی حالت چل کر دیکھ لیجئے، مشرکین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ چل کر کے تو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا فوراً ہاتھ کھڑے کر دی اور دعا کی، نہیں، بلکہ جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا تنصروا لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد کی گہار اللہ سے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے جانتے ہو پرانے زمانے کے مسلمانوں کی حالت رکھی، کہا اے میرے ساتھی جانتے ہو اسی ایمان کی وجہ سے تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اتنی بڑی آزمائشوں میں پڑے، اسی ایمان کی وجہ سے ان کو جانتے ہو کس طریقے سے دکھ پہنچایا گیا، گڈھے کھودے جاتے اور اس میں ایک ایمان والے کو رکھ دیا جاتا، پھر جسم کے بیچوں بھی آری چلا دی جاتی اور آری چلا کر جسم کو 2 ٹکڑوں میں منتقل کر دیا جاتا، لوہے کی کنڈیوں میں ان کے گوشت نوچ لیے جاتے۔ آپ اللہ کے رسول فرماتے اور قسم کھا کر کہتے صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب سراسر لوگ سفر کرنے والے حضرموت میں سفر کریں گے، لیکن اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، اللہ اپنے دین کو ضرور مکمل کرے گا۔ یرید اللہ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ آج ہمارے پاس آزمائشیں ہیں، وہ ایمان کی وجہ سے۔ آئی مسلمانوں، تم تو پہلے نہیں ہو جنہیں آزمایا جا رہا ایمان کی وجہ سے۔ ہمارے ایمان تو جمن جمراتی والے ایمان، ارے جتنا بڑا مضبوط ایمان ہوگا، رسول کی زندگی بتاتی ہے، صحابہ کی زندگی بتاتی ہے، اور تابعین اور تبع تابعین کی سیرت بتاتی ہے کہ اتنی بڑی بھی آزمائشیں بھی آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے وہ ایمان والا سمجھنے کی وجہ سے، خود کو ایمان والا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں آزمائشوں سے دوچار نہ کیا جائے گا۔ ارے صحابہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل کیا، ارے ان کو بھی اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ارے ہم نے صحابہ کو آزمایا۔ صحابہ کے پیروں کے نیچے جو دھول ہے، ان دھولوں میں بھی جو دھول ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا ہو، جب دیکھا ہم نے کہ ان کے جو دل ہے وہ تقوی سے معمور ہے، تب جا کر کے اللہ عنہم ورضوان کو سیٹیفائیڈ کیا۔ جی اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا کرے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دوسروں تک خصوصاً اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔